کہیں نہ کہیں سبھی کو یہ دلچسپی ضرور رہتی ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ کب لڑی گئی تھی اور کیوں لڑی گئی تھی، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اسلام کی پہلی اور سب سے اہم جنگ یعنی جنگ بدر کا واقعہ سنائیں گے۔ جنگ بدر یعنی غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک یعنی 13 مارچ سن 624 کو اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی، جو کہ جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب پیغمبر اسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ کے لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرکار ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنا پڑا۔ اس دوران آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ساتھی تھے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور کفار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی غرض سے انہیں نقصان پہنچانے کی لگاتار کوششیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، جو تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس سے جنگ کرو۔ اور اس کے بعد اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی وہ ہے جنگ بدر یعنی غزوہ بدر، جس میں ایک طرف مکہ کے قریش قبیلے سے تقریباً 1000 لوگ شامل تھے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 313 ساتھی شامل تھے، جن میں سے زیادہ تر لوگوں نے پہلے کبھی جنگ لڑی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ کچھ پر تو جنگ کے کسی بھی سامان جیسے ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے۔ جنگ سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ آئے اور انہوں نے ایک لکڑی سے دائرہ کھینچا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیسا دائرہ ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا، اور کچھ فاصلے پر دوسرا دائرہ کھینچ کر بولے، یہاں پر امیہ مارا جائے گا۔ کچھ اسی طرح سے دائرے کھینچے اور لیکن ابھی تک جنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ شخص یہاں مارا جائے گا اور یہ شخص وہاں مارا جائے گا۔ جب دوسرے دن جنگ شروع ہوئی تو دشمنوں کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہماری مدد فرما، اور جیسے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائرے کھینچے تھے اور ویسا ہی ہوا۔ پہلے دائرے میں لڑتے ہوئے ابو جہل نے دم توڑ دیا اور ابو سفیان کے 3 بیٹے اسلام کی مخالفت میں لڑے تھے۔ اب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سب سے پہلے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکار کر کہا کہ ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ اس للکار پر 3 انصاری نوجوان نکلے، یہ تینوں بھائی تھے۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر وہ بولے کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا، تم ہمارے برابری کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے لوگوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم دیا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور پھر حضرت عبیدہ بن حارث اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور جنگ شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ، جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے اس کے باپ، بھائی اور چاچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ اس کے بعد ابو جہل نے حملے کا حکم دیا، کیونکہ ابو جہل کو یہ لگتا تھا کہ کچھ وقت میں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن وہ غلط تھا، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اب آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مارے گئے تھے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور گھبرانے لگے کہ ہم ان سے 3 گنا ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں ہلا پا رہے۔ اس کے بعد ابو جہل نے دوبارہ پورے غرور کے ساتھ حملے کا حکم دیا اور ویسا ہی ہوا۔ کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر بھاگنے لگی اور ابو جہل مارا گیا۔ اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے، بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے، کچھ کو قیدی بنا لیا گیا اور کچھ لوگ بھاگ گئے۔ مسلمانوں کی فوج سے 6 مہاجرین اور 8 انصاری شہید ہوئے۔ آخرکار حق کی جیت ہوئی۔ تو ہمیں جنگ بدر سے یہ اصلاح ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ سچے ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔
ہمت، صبر اور یقین سے ہر مشکل پر فتح پائی جا سکتی ہے۔ تعداد اور طاقت معنی نہیں رکھتی، بلکہ ایمان اور سچائی اصلی طاقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے تو اللہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ تو یہ